ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ایک اسلامی بہن کی طرف سے سوال ہے، پوچھنا یہ چاہتی ہیں کہ احتلام کیا ہوتا ہے، اور سوال سے معلوم چلتا ہے کہ شاید وہ یہ معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ احتلام عورتوں کو ہوتا ہے یا نہیں، اور اس سے عورت پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں۔ تو سونے کی حالت میں، یعنی جب کوئی شخص سو جائے اور وہ یہ دیکھے کہ وہ کسی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے یا اس کی مثل کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو شہوت پہ ابھارتا ہو، اور وہ خواب میں دیکھے کہ گویا اس کے ساتھ یہ معاملہ حقیقت میں کیا جا رہا ہے یا وہ حقیقت میں کر رہا ہے، اور نیند ہی کی حالت میں شہوت کا غلبہ ہو اور اس سے منی خارج ہو جائے، تو اس کو احتلام کہتے ہیں، یعنی نائٹ فیل وغیرہ اس کو کہتے ہیں، سوپن دوش۔ اور اسی طرح یہ مرد کو بھی ہوتا ہے، عورت کو بھی، یعنی عورت یہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کوئی ہم بستری کر رہا ہے، اب اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کے دوران اس کو شہوت کا غلبہ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی میں اس کی منی خارج ہوتی ہے، تو اس کو احتلام کہتے ہیں، اور یہ خواب میں یعنی منی کے نکلنے کو کہتے ہیں جو غسل کو واجب کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ سلمہ حدیث پاک کی روایت کرتی ہیں کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، کیا عورتوں پر بھی غسل واجب ہوتا ہے احتلام کے سبب؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اگر وہ منی یعنی پانی دیکھیں تو ان پہ بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ تو پھر یہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ شرماتے ہوئے، اپنا چہرہ مبارک حیا کی وجہ سے چھپاتے ہوئے عرض کرتی ہیں کہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، تبھی تو بچے ماں کی شکل پر جاتے ہیں، یعنی ماں کی مثل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم چلا حدیث پاک سے کہ منی عورت اور مرد دونوں میں موجود ہے، لہٰذا احتلام بھی دونوں کو ہوتا ہے، اور مرد اور عورت میں جس کی ہم بستری کے وقت منی غالب ہوتی ہے، اولاد انہی کی شکل یعنی انہی کی مثل ہوتی ہے، کہ کبھی اولاد ماں پہ جاتی ہے اور کبھی جو ہے اولاد کا ناک نقش وہ باپ پہ جاتا ہے، تو اس میں یہی منی کا دخل ہے۔ اور اگر عورت کے اندر منی نہ ہو تو یہ احتلام، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خاتون کے احتلام نہیں ہوتا عورت کو، تو اگر عورت کو احتلام نہیں ہوتا یا ان کے اندر منی نہیں ہوتی تو پھر یہ حاملہ بھی نہیں ہوتی، کہ عورت کو پیٹ سے ہونے کے لیے، حاملہ ہونے کے لیے مرد کے ساتھ عورت کی منی کا بھی اس میں ملنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر بھی عورت کا حمل قرار نہیں پاتا، لہٰذا ان کو احتلام بھی ہوتا ہے اور یہ ان پہ غسل واجب بھی ہوتا ہے۔ مگر یہ کہ موجودہ دور میں دیکھا یہ گیا ہے کہ شاید خواتین اس مسئلے سے واقف نہیں ہوتی، یا بہت اگر وہ علم دین رکھنے والی ہیں یا اس علم دین سے محبت کرنے والی یا اس فیلڈ میں ٹچ میں رہنے والی ہیں عالمہ کی، تو ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، وگرنہ حالت یہی ہے کہ عورت صرف یہ سمجھتی ہے کہ وہ حیض ہی کے دنوں میں ناپاک ہوتی ہے اور اس سے ہی ان پہ غسل واجب ہوتا ہے، جبکہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے کہ اگر وہ خواب میں یہ معاملہ دیکھے اور منی خارج ہوتی اس کو محسوس ہو تو اس پر بھی غسل واجب ہے کہ اس کو نہانا چاہیے۔ مگر عورتوں کو یہ معاملہ، یعنی بہت سے تو ایسی ہیں کہ جن کو احتلام کیا چیز ہے یہ ان کے لیے کوئی نیا معاملہ ہے، اس کے وہ معلومات نہیں رکھتی، تو طہارت کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل ہر کسی کو جاننا یہ فرض ہے، تو اس لیے اس کا مطالعہ کیا جائے، ورنہ کسی صحیح العقیدہ سنی عالم دین کے ذریعے اس کو جو ہے حاصل کیا جائے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار